اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ ہی ہے کہ جو ہوائیں چلاتا ہے، فتثیر، پھر وہ ہوائیں جو ہے اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فیبسطہ فی السماء، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے فضا کے اندر، کیف یشاء، جیسے بھی وہ چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، پھر ان کو کر دیتا ہے تہ برتہ، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، پھر ان کو تہ برتہ کرتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تم دیکھتے ہو کہ بارش برستی ہے اور مہ برستا ہے ان کے درمیان سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر اس بارش کو برسا دیتا ہے اس کی زمین پر، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، شاداں فرحاں ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ، اور اس سے پہلے اگرچہ وہ تھے، ان ينزل علیہم من قبل ہی، کہ اس سے پہلے کہ یہ ان پر بارش برسائی گئی ہوتی، لمبلسین، یقیناً بہت ہی نا امید تھے، یقیناً اس سے پہلے مایوس ہو چکے تھے کہ اچانک گھٹا آئی، بشارت آئی، بارش برسی، اب وہ خوش ہو گئے، خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ خاص طور پر جو بارانی زمینیں ہوتی ہیں وہاں کے لوگوں کو اصل میں ان چیزوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ عام طور پر جہاں آرٹیفیشل اریگیشن ہے تو وہاں یہ نیچرل فینومینا اور اس کے ساتھ یہ نفسیاتی کیفیات اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ بارانی زمینوں میں ہوتی ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو دیکھو اللہ کی اپنی اللہ کی رحمت کے جو آثار ہیں، نشانیاں ہیں، اس کو دیکھو، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، جو زندہ کرے گا مردوں کو۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ولئن ارسلنا ریحا، اور اگر ہم بھیجیں کوئی ایسی ہوا، جھکڑ بھیج دیں اس کھیتی کے اوپر، وہ کھیتی کو تباہ و برباد کر دے، فراؤ مصفرا، اور دیکھے کہ وہ کھیتی تو پیلی پڑ گئی، زرد پڑ گئی، کوئی ایسا آ گیا، کوئی باد سرسر کا جھونکا آ گیا، کیا ہوا؟ فَلَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ناشکری کرنے لگتے ہیں اللہ کے جناب میں، کہ ہمارے اوپر تو اللہ کی کوئی رحمت کبھی ہوئی ہی نہیں، ہمارے لیے تو ہماری تو قسمت پھوٹی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی خیر ملا ہی نہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تو اے نبی آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، نہ ہی آپ ایسے بہرے لوگوں کو سنا سکتے ہیں اپنی پکار اور اپنی دعوت کہ جو پیٹھ موڑ کر بھی چلے گئے ہوں۔ یعنی بہرا جو ہے اگر آپ کے آمنے سامنے رو در رو ہے تو کم سے کم اشاروں کے نعروں میں کوئی بات اسے سمجھائی جائے، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ تو ایسے بہرے ہیں کہ جو ساتھ ہی پیٹھ موڑ کر چل بھی دیے ہیں، لہذا آپ کوئی شکل نہیں ہے کہ آپ اپنی دعوت اور جو بھی ابلاغ و تبلیغ ہے اس کا ان کے اوپر کوئی اثر پیدا کر سکیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اسی طرح آپ اندھوں کو ان کی گمراہی اور ان کی ضلالت سے، بھٹکنے سے آپ بچا نہیں سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن، آپ نہیں سنا سکتے مگر انہی کو جو مانتے ہیں، بے آیاتنا، ہماری آیات کو، فہم مسلمون، بس وہ ہماری فرما برداری اختیار کرتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بنایا کمزوری سے، یعنی جب تم پیدا ہوتے ہو تو بہت کمزور ہوتے ہو، ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، پھر تمہاری اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا فرماتا ہے، جوانی آتی ہے، آدمی کڑیل جوان بنتا ہے، پھر اس کے ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا، پھر قوت کے بعد پھر ضعف آ جاتا ہے، پھر یہ ادھیڑ عمر ہوئی اور قوا کے اندر جو ہے اضمحلال پیدا ہونا شروع ہوا، پھر بڑھاپا آ گیا، وشیبہ، اور پھر یہ کہ سفید بال ہو جاتے ہیں۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی قسمیں کھائیں گے یہ مجرم، ما لبثوا غیر ساعۃ، نہیں رہے وہ سوائے ایک گھنٹے کے، ایک گھڑی کے، بس ایک گھڑی رہے دنیا میں اور یا اس عالم برزخ میں، اس سے زیادہ نہیں۔ کذالک کانوا یؤفکون، جس طرح اس وقت ان کے جو ہے ہوش ٹھکانے نہیں ہوں گے، اسی طرح وہ دنیا میں بھی اچک لیے جاتے تھے، یعنی حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے، حقیقت کو نہ تسلیم کرتے تھے نہ مانتے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہیں گے وہ لوگ کہ جن کو کہ علم حاصل تھا، جو صاحب شعور تھے، والایمان، اور جن کو ایمان حاصل تھا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، اے بدبختو تم رہے ہو اللہ کے حساب اور اللہ کی کتاب کے مطابق یوم بعث تک۔ یہ سارا تم ایک گھنٹہ جسے کہہ رہے ہو یہ عالم برزخ تھا، بڑا طویل برزخ کا عالم تھا۔ اب ظاہر بات ہے جو انسان آج سے 5000 پہلے مر چکا ہے، 5000 برس تو اس کے برزخ میں پہلے گزر چکے ہیں، ابھی یہ کہ اور کتنا وقت آنا ہے۔
تو وہ کہیں گے اہل ایمان یہ تو اصل میں عالم برزخ کا وقفہ تھا. فہذا یوم البعث، اور اب جو تمہاری آنکھ کھلی ہے تو یہ ہے یوم بعث، یہ یوم قیامت ہے، یہ اٹھنے کا دن ہے. ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن یہ کہ تم علم نہیں رکھتے تھے، تم نے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا تھا، ان کے بارے میں غور کرنا ہی پسند نہیں کیا تھا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، تو آج پھر جن لوگوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، گناہ کی زندگی بسر کی، اب ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی ان کا معذرت کرنا، عذر تراشنا، بہانے بنانا اور معافیاں مانگنا کام نہیں آئے گا. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ ہی انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ توبہ کریں. اب وہ وقت گزر چکا. دنیا میں موقع تھا جب تک موت نہیں آئی تھی، معلم یغرغر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوئے ان کے لیے توبہ کا موقع تھا، لیکن اب انہیں یہاں پر توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا، ان کی توبہ جو ہے اب قبول نہیں ہوگی. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے تو لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دیں، ہر انداز میں سمجھا دیا. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھیں، ہم نے یہ ہر طریقے سے بات جو ہے واضح کر دی ہے. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ ان کے پاس اگر آپ لے آئے ان کے پاس کوئی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تو یہی کہیں گے یہ لوگ کافر کہ نہیں ہو مگر تم جھوٹ گھڑ رہے ہو، یہ جھوٹی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو، یا یہ کہ تم نے کوئی جادو کر دیا ہے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ مہر کر دیا کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے. فَاصْبِرْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ صرف حضور کے لیے نہیں ہے، حضور کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو. تو اے نبی آپ اور اے اہل ایمان تم سب صبر کرو. ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے پر یقین رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس کی مدد آئے گی، غلبہ دین کو ہوگا، حق کا ہوگا. لیکن یہ کہ اس کے ابھی بہرحال ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، تمہارا امتحان تو لیا جائے گا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. پھر سورہ بقرہ کی آیت ذہن میں لائیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ اللہ امتحان تو لے گا، لیکن اللہ کے وعدے پر پختہ یقین رکھو. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور دیکھنا کہیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے تمہیں ہلکا نہ کر دیں، یعنی تمہارے ان کا دباؤ جو ہے تم برداشت نہ کر سکو اور تم پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی پسپائی اختیار کر لو. اس کے معنی کیا ہوئے؟ بڑے بودے نکلے، بڑے کمزور نکلے. دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے دشمن، یہ مشرک، یہ کافر جو دباؤ ڈال رہے ہیں، کہیں تمہارا بودا پن ظاہر ہو جائے اور وہ تمہیں ہلکا کر کے رکھ دیں. اس کی بجائے جمے رہو، ڈٹے رہو، کوئی ہمالیہ کی طرح کھڑے رہو، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو تن من دھن لگا رہے ہو اسی طریقے سے لگاتے رہو. بالآخر اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. صدق اللہ العظیم.